والثانی سبیل وجود الکلی الطبعی وهو الحق عندهم وحینئذ اما ان یکون الوجود الخاص والتشخص عینا للماہیۃ فما انه باطل لانه يرفع التمایز بین الاشخاص يثبت مطلوبنا كما ذکرنا آنفا او جزءا لها فما بطلانه بهذا البيان يؤيد المطلوب عینا فإن الجعل المؤلف لا يمكن بين الشيء وذاتياته فإذا بطل المؤلف ثبت البسيط لعدم خلو الماہیت عنهما اما احتمال انفصال التشخص والوجود فما انه باطل ايضا فانهما من مقبولات الماہیت والمنفصل لا يحمل على من فصل عنه وايضا يلزم الترجيح بلا مرجح في نسبة التشخص الى زيد دون عمرو فانه في جانب المنسوب اليه لم يكن حينئذ الا الماہیت المشتركة بينهما لا تمايز فيها اصلا فلو اعتبر تمايز بينهما بالمنفصلات الاخرى يلزم التسلسل او الدور كما لا يخفى على من له ادنى فتانة واما الا يعتبر التمايز ٹھیک ہے واما الا يعتبر التمايز بالمنفصلات واما الا يعتبر التمايز واما الا يعتبر التمايز بالمنفصلات بل بالمتصلات فيعود الى احد الشروط الباقية. اچھا اب یہ کل آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس دو سبیل ہیں، دو سبیل، تو ان دو سبیلوں میں سے ایک سبیل تو یہ تھا کہ کلی طبعی کا انکار کیا جائے کہ خارج میں موجود نہیں ہے، تو اس سبیل کے مطابق تو تقریر کل گزر گئی ہے نا. اب کہتے ہیں دوسرا راستہ والثانی سبیل وجود الکلی الطبعی. دوسرا راستہ کون سا ہے کہ کلی طبعی کو خارج میں موجود مانا جائے، کلی طبعی کو موجود مانا جائے. تو کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ عِنْدَهُمْ، جمہور مناطقہ کے نزدیک یہی بات حق ہے. خارج میں موجود نہ ماننا تو ملا حسن نے کہا تھا میرے نزدیک حق ہے، لیکن خارج میں کلی طبعی کو موجود ماننا یہ جمہور مناطق اور حکماء کے نزدیک حق ہے کہ کلی خارج میں موجود ہے، کلی طبعی موجود ہے. ابو علی سینا کو شیخ رئیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان حکماء کے گویا کے امام ہیں، ان حکماء کے رئیس ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے بڑے. شیخ ابو علی سینا نے بھی یہی قول کیا کہ بالکل طبی جو ہے یہ خارج میں موجود ہے، خارج میں موجود ہے. اچھا بھائی، تو خارج میں موجود ہے کلی طبی بھی، اور خارج میں موجود ہیں تشخصات بھی. تشخصات کا تو انکار نہیں کسی کو کہ وہ تو امور خارجیہ ہیں،
کہتے دیکھو شیخ ابو علی سینا کہتے ہیں کہ کلی طبعی خارج میں موجود ہے بوجود التشخصات، بوجود التشخصات. تو مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وجود ایک ہے اور موجود دو ہیں. وجود ایک ہے، جو وجود فی الخارج تشخصات کا ہے وہی وجود فی الخارج کلی طبعی کا بھی ہے. کلی طبعی کا وجود فی الخارج تشخصات کے وجود سے کوئی غیر نہیں ہے. جس وجود سے تشخصات خارج میں موجود ہیں اسی وجود سے کلی طبعی بھی خارج میں موجود ہے. لہذا وجود ایک ہے اور موجودات ہو. یہ کیسے ہوا بھائی؟ وجود تو عرض ہے. تو لا يقوم العرض بجوہرین بمحلین. عرض تو دو محلوں سے قائم نہیں ہوتا، ایک عرض تو ایک محل سے قائم ہوتا ہے. سنائیے تو موجودین کیسے ہوتا؟ وجود ایک ہو اور مقام بھی اس کے دو ہوں، یہ کیسے ہوتا؟ کہتے ہیں میرے بھائی تم نے وجود کو عارض بنا دیا، تم نے وجود سے مراد وہ وجود انتزاعی لے لیا، وہ وجود مصدری، اس سے کلام نہیں ہے، وہ تو انتزاعی ہے، اس کو پرے کرو. یہ ہم بات کرتے ہیں وجود حقیقی کی، مادہ الموجودیت کی، جو مصدر آثار ہے، اس وجود کی بات کر. وہ وجود نفس الامری ہے، وہ عرض نہیں ہے. سمجھئے؟ تو وہ وجود ایک ہے اور موجودات دو ہیں. آئی سمجھ میں؟ وہ کیسے بھائی؟ کہتے دیکھو پھر بھی ایک وجود کے ساتھ دو موجود کیسے موجود ہو گئے؟ کہتے یہ ہو سکتا ہے. ایک موجود کا وجود وہی وجود اس موجود کے لیے وجود بالذات ہے، وجود مستقل ہے. دوسرے موجود کی طرف جب اس وجود کی نسبت کریں گے تو یہ اس کے لیے وجود ہے ضمناً، استقلالاً نہیں، ضمناً. سمجھائیے کیسے؟ کہتے دیکھو یہ جو تشخصات ہیں ان کو تو خارج میں مانتے ہو نا موجود ہو. تو تشخصات کے لیے یہ وجود خارجی کیا ہے؟ وجود بالذات، وجود بالذات. اور یہ جو شخص ہے، شخص صرف تشخص کا نام نہیں ہے، شخص نام ہے ماہیت مع تشخص کا. کس کا نام ہے؟ کلی طبعی اور تشخص دونوں کے مجموعے کا نام ہے کیا؟ شخص. تو یہ جو شخص خارج میں موجود ہے اس کے ضمن میں، اس کا تو وجود بالذات اس کی صفت ہے نا، لیکن اس شخص کے ضمن میں ماہیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ شخص موجود خارجی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ ماہیت بھی کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ جز ہے موجود خارجی. خارج ظرف ہے اس شخص کے لیے،
جس ظرف میں کل موجود ہوتا ہے اسی ظرف میں اس کے اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں. اگر اس ظرف میں اس کی ایک جز بھی نہ ہو تو وہ کل موجود نہیں ہو سکتا اس ظرف میں. تو ماہیت یعنی کلی طبعی کیا چیز ہے؟ یہ جز ہے موجود خارجی کی. وہ موجود خارجی کیا ہے؟ شخص. تو جب شخص موجود خارجی ہے تو یہ ماہیت اس کی جز ہے، تو یہ بھی موجود فی الخارج ہوگی، کیونکہ کل اگر موجود فی الخارج ہو تو اس کے اجزاء بھی خارج میں موجود ہوتے ہیں. ظرف کل میں اجزاء بھی ہوتے ہیں. جو کل کا ظرف ہوتا ہے وہ اجزاء کا بھی ظرف ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ کل نہیں ہو سکتا. آئی سمجھ میں؟ تو جب شخص کو موجود خارجی کہتے ہو تو اس کے ضمن میں ماہیت موجود ہے نا، تو ماہیت بھی کیا ہوئی؟ موجود خارجی. تو دیکھو یہ وجود جو ہے یہ بذات وجود ہے کس کا؟ شخص کا. اور ضمناً یہی وجود ہے کس کا؟ ماہیت کا. تو وجود ایک ہوا اور موجودات دو. یہ شیخ ابو علی سینا نے کلی طبعی کے وجود خارجی پر دلیل دی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو اگر یہ جمہور کی بات مانی جائے کہ بے کلی طبعی خارج میں موجود ہے، اب خارج میں دو چیزیں موجود ہو گئی ہیں. خارج میں تشخص اور تعین. تشخص اور ماہیت، یا تشخص کہو یا وجود خاص کہو یا تعین کہو، چیز ایک ہے. تو خارج میں ایک کلی طبی موجود ہو گئی ہے اور ایک تشخص موجود. خلاصاً فرماتے ہیں کہ دیکھو اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ماہیت اگر موجود خارجی مانتے ہو تو تشخص اس ماہیت سے کیا نسبت رکھتا ہے؟ دو چیزیں موجود خارجی ہوئی. تو تشخص کی جب آپ نسبت کریں گے کس کی طرف ہو؟ ماہیت کی طرف، کہ بھائی یہ تشخص اس ماہیت کا تشخص ہے اور یہ دوسرا تشخص اس کا ہے، وہ اس کا ہے. تو تشخص اور تعین کی نسبت کرو گے نا ماہیت کی طرف. اب میں پوچھتا ہوں کہ اس تشخص کی نسبت تم کیوں کرتے ہو ماہیت کی طرف؟ کیا یہ تشخص اس ماہیت کا عین ہے یا یہ تشخص اس ماہیت کی جز ہے یا یہ تشخص اس ماہیت سے امر منفصل ہے؟ امر منفصل میں منظم اور منتزع دونوں آ جاتے ہیں. منفصل ہے، امر منظم بھی منفصل ہوتا ہے نا، اور امر منتزع بھی، اس میں وہ دونوں آ جاتے ہیں. اس لیے اختصار کے ساتھ کہ صورتیں بنے گی تین، یا یہ تشخص عین ماہیت ہوگا یا اس کی جز ہوگا یا اس سے امر منفصل ہوگا. تو کہتے ہیں میرے بھائی چلو کلی طبی کو موجود فی الخارج مان لو، پھر بھی بات وہی جال بسیط والی ہوگی.
بھی کیوں؟ اس لیے کہ یہ تشخص اگر ماہیت کا عین ہے تو پھر خارج میں شے واحد لازم ہے، کیونکہ دونوں ایک چیز ہے۔ تو جعل مؤلف کے لیے تو دو چیزیں چاہیے نا بھائی، ہے کہ ترکیبی بنانے کے لیے تو یہاں تو ایک چیز ہے، تو جعل مؤلف بن سکتا ہے ایک چیز خارج میں، اور وہی اثر بذات ہوگا جاہل کا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جعل بسیط۔ ہے کہ ترکیبی تو پھر بھی نہیں بنی۔ اچھا، اور اگر جز مانتے ہو تو کہتے ہیں جز ماننا ہے تو باطل، کہ تشخص ماہیت کے لیے جز بن جائے، تشخص ماہیت کے لیے جز بن جائے ہے تو باطل۔ لیکن چلو مان لو یار، اس باطل سے بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، اس باطل سے بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ جز مان لو گے تو چیز اور اس کی جز کے درمیان میں جعل متخلل ہو سکتا ہے؟ جعل مؤلف تو اس وقت بنے گا نا کہ چیزیں ہوئی دو، ایک ماہیت ہے ایک اس کی جز ہے۔ ہاں، ایک ماہیت ہے ایک اس کی جز یعنی تشخص ہے، تو تشخص کو جز مانتے ہو نا، تو جز اور کل کے درمیان میں جعل متخلل ہو سکتا ہے؟ پہلے پڑھ چکے ہو کہ جعل کے لیے شرط ہے کیا؟ کہ دو چیزوں کے درمیان میں نسبت امکان ہو، تو یہ تو حمل وجوبی ہے۔ جی، جز کا ثبوت کل کے لیے کیا ہے؟ واجب۔ یہاں جعل جائل سے ثبوت ہوگا؟ جعل جائل کے لیے تو امکان شرط ہے، تو پھر بھی جعل متخلل نہیں ہو سکتا۔ تو جب جعل متخلل نہیں ہو سکتا تو جعل مؤلف بن گیا، پھر بھی کیا بنا؟ جعل بسیط بنا۔ آئی سمجھ میں؟ اور کہتے ہیں دیکھو اگر جز مانتے ہو تو کہتے ہیں باطل تو ہے، سمجھائیے کیوں؟ کہ ایک تو دیکھو نا، اگر کل مانتے ہو یا جز مانتے، دونوں کے بطلان کے لیے دلیل یہ ہے۔ عین مانتے ہو تو بھی باطل ہے، تشخص کو ماہیت کا عین مانتے ہو تو بھی باطل، جز مانتے ہو تو بھی باطل۔ کیوں باطل؟ کہتے دیکھو تشخصات کے درمیان میں امتیاز ختم ہو جائے، اشخاص کے درمیان میں امتیاز ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ مابین امتیاز کیا چیز ہے؟ تشخص۔ ایک نوع، ایک ماہیت کے افراد کے درمیان میں مابین امتیاز کیا چیز ہے؟ تو تشخص کو تم نے ماہیت کا عین مان لیا، تو ماہیت تو مابین اشتراک ہے، تو یہ تشخص بھی کیا بنا؟ تو مابین امتیاز کدھر رہ گیا؟ تو پھر تو ماہیت کے افراد میں امتیاز ختم ہو گیا، تو یہ لازم تو باطل ہے، تو فالملزوم تو عینیت باطل۔ لیکن چلو باطل ہے، لیکن ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا اس سے، ہمارا تو کام پھر بھی چلتا ہے، جال تو بسیط ہی ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر جز مانتے ہو تشخص کو ماہیت کا، تو اسی دلیل کے ساتھ باطل ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب ماہیت ہے مابین اشتراک اور تم نے تشخص اس کا جز مان لیا، تو مابین اشتراک کا جز مان لیا نا، تو مابین اشتراک کا جز بھی کیا ہوتا ہے؟ مابین اشتراک۔ تو مابین امتیاز کون سا رہ گیا؟
ماہیت کے افراد میں امتیاز ختم. اس کا تو مطلب ہے کہ زید بھی عمر ہوگا، عمر بھی زید ہوگا، خالد ولید سارے ایک. سمجھ آ گئی ہے؟ سارے ایک. منصور استاذ کو ہم نہیں پہچانیں گے کہ یہ منصور ہے کہ یہ نصیر ہے. صفت مشبہ کا صیغہ ہے کہ اسم مفعول ہے، پتہ نہیں کون ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یہ امتیاز کا ختم ہونا ان دونوں کو لازم ہے، دونوں شقوں کو. یہ لازم تو باطل ہے تو فالملزوم. اچھا ترجمہ کرو بھائی. والثانی کہتا ہے دوسرا جو ہے وہ سبیل ہے وجود کل طبعی کا، وہو الحق عندہم، وہ جمہور مناطق کے نزدیک وہ حق ہے. اور اس کا میں نے بتا دیا کہ شیخ رئیس ان کا رئیس ہے اس مسئلے میں. ہاں وحینئذ اما ان یکون الوجود الخاص والتشخص عینا للماہیت، جب تم نے کلی طبی کو بھی موجود مان لیا تو تشخص وجود خاص اور تشخص جو ہے یا تو اس ماہیت کا عین ہوگا یرحمک اللہ، فمع انہ باطل، تو باوجود اس کے کہ اس کی عینیت کیا ہے؟ باطل. کیوں باطل ہے بھائی عینیت؟ کہتا لأنہ یرفع التمایز بین الاشخاص، کہ یہ عینیت جو ہے یہ تو تمایز بین الاشخاص کو رفع کر دے گا. کہ جب کلی طبی کا عین ہو گیا تشخص ہو تو تشخص تو باب اشتراک ہے. سمجھ آئیے؟ لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود پھر بھی یثبت مطلوبنا، ہمارا مطلوب پھر بھی کما ذکرنا آنفا، جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ چیز ایک خارج میں تو موجود ہے، خارجی تو ایک ہو گیا نا، تو اب حیات ترکیبی بن سکتی ہے؟ تو جب حیات ترکیبی نہیں بن سکتی تو جال مؤلف کیسے بنے گا؟ جال مؤلف کے لیے تو حیات ترکیبی ضروری ہے، اور وہ تو بین الاثنین بنے گی. یہاں تو اثنینیت ہی نہیں ہے. کما ذکرنا آنفا او جزءا لہا، یا یہ تشخص کیا ہوگا؟ ماہیت کا جز. تو کہتے ہیں فمع بطلانہ بہذا البیان، تو باوجود اس کے کہ یہ باطل تو ہے اور دلیل یہی ہے، کیونکہ یہ مابین اشتراک کا جز بن گیا تو یہ بھی مابین اشتراک بن گیا، تو تمایز ختم ہو گیا. پھر بھی کہتے ہیں کہ باطل تو ہے لیکن یؤید المطلوب ایضاً، یہ بھی تو ہمارے مطلوب کی تائید ہے. کیوں؟ کہ پھر بھی چیز نفس الامر میں ایک ہو گئی ہے. کیسے؟ کہ ذاتی اور ذات دو چیزیں اس طریقے سے بنی کہ ایک ذات ہے ایک ذاتی ہے، تو ذات اور ذاتی کے درمیان میں جال متخلل ہو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں فإن الجال المؤلف لا يمكن بين الشيء وذاتياته، جال مؤلف تو شے اور اس کی ذاتیات کے درمیان میں متخلل نہیں ہوتا. فإذا بطل المؤلف ثبت البسيط، پس جب ان دونوں صورتوں میں جال مؤلف باطل ہو گیا تو جال بسیط کیوں ثابت ہو گیا؟ جال بسیط بھائی ایک کو باطل کرنے سے دوسرا کیا ثابت ہوگا؟ کہتے ہیں ہوتا ہے ایسا کہ جب قائل بالفصل نہ ہو، قائل بالفصل نہ ہو تو پھر ایک ساتھ باطل کرنے سے دوسرا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے. دیکھو قائلین بالجعل کون ہے؟ ایک اشراقیہ ہیں، ایک مشائیہ ہیں. ایک کہتے ہیں جال بسیط حق ہے، دوسرا کہتے ہیں جال مؤلف حق ہے. کوئی ایسا ہے درمیان میں جو یہ کہے کہ یار ماہیت مجہول ہی نہیں ہے،
ماہیت ممکنہ مجعول ہی نہیں ہے. ایسا کوئی ہے؟ اگر ایسا کوئی ہوتا تو پھر ٹھیک کی بات ہو کہ اگر ایک جعل مؤلف باطل ہو جائے تو جعل بسیط ثابت نہیں ہوگا. پھر وہ دوسرے والا قول بھی وہاں موجود ہے. تو یہ تو قائل بالفصل ہے نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ لعدم خلو الماہیت عنہما، ہاں کہ ماہیت تو ان دونوں سے خالی ہے نہیں. کوئی کہتا ہے کہ ماہیت مجعول ہے بالجعل البسیط، کوئی کہتا ہے ماہیت مجعول ہے بالجعل المؤلف. تو مجعول تو مانتے ہیں اس کو. کوئی ایسا قائل ہے جو یہ کہے کہ مجعول ہے ہی نہیں؟ ایسا تو ہے کوئی. تو ظاہر بات ہے کہ جب قائل بالفصل نہ ہو، دو ہی قول ہوں، تو ان میں سے ایک کو جب باطل کرو گے تو فتعین الکوتا للباسبل، دوسرا خود بخود ثابت ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو بات ہوئی کہ اگر ماہیت مطلقہ کو موجود خارجی مان لیا جائے تو دو احتمال تو باطل ہو گیا اس میں، کہ تشخص عین ماہیت ہو یا جزء ماہیت. تیسرا احتمال اس میں تھا کہ منفصل ہو، امر منفصل ہو. تشخص کیا ہو؟ ہاں. کہتے ہیں وَأَمَّا احتمال انفصال التشخص والوجود. بس کرتے ہو؟ تھک گئے ہو؟ اچھا.